اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ چند نسخہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی اور صحت کے حامل ہوں گے، لیکن قبل اس سے ہم حضرت شیخ ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرا کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سرکار 27 اپریل سن 1911 میں تحصیل لدھیانہ کے گاؤں برہمی میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام نگاہی بخش تھا۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ طبیعت بچپن ہی سے دنیاوی علوم کی طرف زیادہ مائل نہ تھی۔ بعض اوقات اسکول جانے کی بجائے گرد و نواح میں موجود کسی درویش کے مزار پر چلے جاتے تھے۔ قرآن پاک کی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، پھر تکمیل علم کے لیے ہلوارہ پھر رائے کوٹ کا رخ کیا۔ 19 برس کی عمر میں آرمی میں شمولیت کی۔ ڈیرودون اکیڈمی سے آرمی اسپیشل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن اینڈ انٹرنس کے امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ بچپن میں قرآن پاک اور درود پاک کا عمل رہا۔ جوانی میں اور فوج کی ملازمت کے دوران 11,000 مرتبہ اسماء الہی اور 12,000 بار اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ آپ کا معمول تھا۔ شروع ہی سے خلوت پسند اور خاموش طبع تھے۔ آرائش و ذبائش سے سخت نفرت تھی۔ صفائی اور نفاست از حد پسند تھی۔ جو کچھ میسر آتا تناول فرماتے۔ فوج کی ملازمت کے دوران فرائض سے فراغت کے بعد کلیر شریف کا رخ کرتے۔ 6 میل کی مسافت کبھی پیدل کبھی سائیکل پر طے کرتے اور حضرت علاؤالدین صابر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرکز کی چادر میں چہرہ چھپا کر بیٹھ جاتے اور گھنٹوں عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے اور صبح اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جاتے۔ 22 جون سن 1945 کو فوج سے مکمل علیحدگی اختیار کر کے فقر کی دنیا میں آ گئے۔ آپ نے شاہ ولایت حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری نے دستے ایک اقدس پر بیعت فرمائی۔ مرشد کامل نے آپ کو باطنی اسرار و رموز سے مالا مال فرمانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ 27 اگست سن 1947 کو ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور مختلف مقامات کو مختلف عرصہ کے لیے شرف قیام بخشا۔ پھر سالار والا ریلوے اسٹیشن کے قریب اقامت پذیر ہوئے۔ یہاں مسجد اور قرآن محل تعمیر کروایا اور ایک خیراتی ہسپتال بھی۔ آپ کا ہر لمحہ ذکر الہی اور خدمت خلق میں گزرتا تھا۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی میں گزار دیے۔ ان کی ایک ایک ادا اور چال و ڈھال سے دین اسلام کی عظیم روایات کی خوشبو آتی تھی۔ انہوں نے اخوت محبت کے ذریعہ گمراہوں کو دین اسلام کا پابند بنا دیا۔ ہزاروں غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شریعت مطہرہ کے پابند ہو گئے۔ سالار والا میں ایک طویل عرصہ قیام کے بعد 30 نومبر سن 1984 بروز جمعۃ المبارک کیمپ دارالاحسان دالووال سمندری روڈ فیصل آباد تشریف لائے اور یہیں 26 جنوری سن 1997 بوقت ظہر وصال فرمایا۔ مزار مبارک کیمپ دارالاحسان سمندری روڈ فیصل آباد میں مرجع خاص و عام ہے۔ آپ نے 300 سے زائد کتب اور رسائل تحریر فرمائے۔ یہاں ہم آپ کی طب پر تحقیق اور چند مجربات نسخہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن قبل اس سے میری آپ سے گزارش ہے کہ صحت کے معاملات انتہائی نازک ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی نسخہ جات یا کوئی بھی دوائی، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو یا پھر دیسی دوائی، اپنے معالج سے پہلے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریے اور اس کی اجازت کے بعد ہی ان ادویات کو استعمال میں لائیں۔ تو ناظرین کرام، صفوف معدہ کے بارے میں آپ کا فرمان کچھ یوں ہے: سونف 1 حصہ، دھنیا 1 حصہ، بڑی الائچی 1 حصہ، مشری 2 حصے، ماں چھلکے
پیس کر صفوف بنا لیں اور کھانے کے بعد بقدر ایک چھوٹا چمچہ استعمال کریں۔ جملہ امراض معدہ اور تبخیر کے لیے اکسیر حکمت کی یہ چٹکی مخلوق کے افادہ عام کے لیے فی سبیل اللہ تقسیم ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکات کی ایک عنایت ہے۔ کوئی صاحب اسے ذریعہ معاش ہرگز نہ بنائے۔ یا حیو یا قیوم۔ نسخہ قبض کشا: گلقند 10 تولہ، مویز منقع تخم نکلا ہوا 5 تولہ، مغز بادام 5 تولہ، سکمونیا باریک شدہ 6 ماشا، بادام روغن 5 تولہ۔ ترکیب: اول گلقند منقع مغز بادام کو اچھی طرح رگڑیں، پھر اس میں سکمونیا اور بادام روغن ملا کر گھوٹ کر رکھ لیں۔ 1 تولہ رات کو گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریے۔ اکسیر جگر: جگر کے جملہ امراض کا مکمل علاج۔ ریوند خطائی 3 پاؤ، کلمی شورا آدھ کلو، نوشادر ٹھیکری 1 پاؤ، مصبر 10 تولہ، مرچ سیاہ 5 تولہ، کسیس سبز ولایتی 2.5 تولہ۔ تمام ادویات کو رگڑ کر چھان لیں۔ آب گھیکوار میں رگڑ کر گولیاں بنا لیں۔ 2 گولی صبح 2 شام ہمراہ ارک سونف کاشنی مکو 10 تولہ کے ہمراہ کھلائیں۔ خرابی جگر سے ہونے والے امراض بخاری، ورم بدم، استقصاء، ورم جگر، ورم طحال عورتوں کے درد ایام کو بہت مفید ہے، قبض کشا ہے۔ کھانسی خشک: بہی دانہ 2 تولہ، بانسا 2 تولہ، گل بنفشہ 2 تولہ، ملٹھی 2 تولہ، اناب 2 تولہ، چینی آدھ کلو، لسوڑیاں 2 تولہ۔ ترکیب ساخت: تمام ادویہ کو 3 پاؤ پانی میں جوش دیں، یعنی ابال لیں۔ نصف رہنے پر یعنی آدھے رہنے پر چھان کر چینی ملا کر شربت تیار کریں۔ دن میں 3-4 بار استعمال کریں۔ اکسیر نزلہ: اجوائن 3 تولہ، نوشادر 2 تولہ، گندک آمل سار مصفہ 3 تولہ، کلونجی 2 تولہ۔ تمام ادویات کو رگڑ کر صفوف بنائیں۔ 2 ماشا صبح و شام پانی سے دیں۔ بند نزلے کو جاری کرتا ہے، تبخیر معدہ اور خرابی خون کو مفید ہے۔ پتھری گردہ و مثانہ: کلمی شورا 1 پاؤ، جوکھار 5 تولہ، نوشادر 5 تولہ، پوست ریٹھ 2 عدد، سہاگا 5 تولہ، بھلاوے 10 عدد، سنگ یہود 5 تولہ۔ بھلاوے کے سوا سب ادویات کو علیحدہ علیحدہ پیس کر صفوف بنائیں۔ کلمی شورا کو کڑھائی میں ڈال کر چولہے پر رکھیں۔ جب کلمی شورا پگھل جائے تو نوشادر ڈال دیں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے تمام ادویہ۔ آخر میں بھلاوا 1 عدد ڈالیں۔ جب یہ جل جائے تو دوسرا ڈالیں۔ اس طرح تمام بھلاوے ختم کریں۔ دوا سرد ہونے پر باریک کر کے رکھ لیں۔ 1 رتی تا 2 رتی آب مولی یعنی مولی کے پانی یا شربت بزوری کے ساتھ۔ فوائد: سنگ گردہ مثانہ، سنگ مرارہ، سلابت جگر، ورم غدو قداسیہ، درد گردہ ری، ورم رحم، سلابت رحم، بندش حیض کے لیے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔